الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب قول اللہ تعالی عز وجل مخلقۃ و غیر مخلقہ. اس کو باب بھی پڑھا جا سکتا ہے، بابن بھی پڑھا جا سکتا ہے. پہلی صورت میں ھذا باب قول اللہ تعالی، ھذا باب تفسیر قول اللہ تعالی مخلقۃ و غیر مخلقہ. باب مضاف تفسیر مضاف الیہ. اس طریقے سے یہ خبر مبتدا محذوف کی بنے گی. تنوین بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ ہو جائے گا ھذا باب فی تفسیر قول اللہ عز وجل مخلقۃ و غیر مخلقہ. بہرحال دونوں صورتوں میں مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں ایک آیت کریمہ کا تفسیر بتانا مقصد ہے. آیت کریمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى. اور یہاں اللہ رب العزت نے انسان کے دنیا میں آمد کے مراحل کو بیان فرمایا، اور اسی کی وضاحت حدیث پاک میں بھی آئی ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان نطفہ ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اسی کے حوالے ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے وہ بات کرتا ہے کہ یا اللہ ھذہ نطفہ یا خلقت نطفہ، اب کیا کرنا ہے میرے اللہ. پھر ایک یعنی عرصہ گزرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اب یہ علقہ ہے، اب کیا حکم ہے. اس کے بعد پھر مضغہ، پھر مخلقہ وغیر مخلقہ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تام الخلقت، اس کی تخلیق کو کامل کرنا ہے یا اس کو ناقص کرنا ہے، یا یہ مطلب کہ بھئی اس کو جو ہے وہ بالکل یعنی تخلیق نہیں کرنی ہے یا تخلیق کرنی ہے. اللہ کا حکم اگر ہوتا ہے تخلیق کرنے کا تو اللہ تو فرشتہ اس کی اعضاء کو بنا دیتا ہے، اس کے بعد پھر روح کا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. اور اگر حکم نہیں ہوتا غیر مخلقہ کرنا ہوتا ہے تو حیض کی صورت میں اسی نطفے کو بہا دیا جاتا ہے. تو یہ پوری بات حدیث پاک میں آ رہی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیث لا کر کے گویا اس آیت کا تفسیر بتانا چاہتے ہیں، اور تفسیر بتانا ہی غرض ہے. باقی یہاں ایک اشکال ہوگا کہ پھر یہ بات اگر امام کو اس آیت کا تفسیر بتانا مقصد تھا، کتاب التفسیر میں پھر اس کا تفسیر بیان کرتے، یہ تو کتاب الحیض ہے، تو یہاں تفسیر بتانے کی کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے. تو اس کے جواب سے پہلے تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ حائض، وہ یہ کہ حامل حمل کی حالت میں آیا اس عورت حاملہ کو حیض آتا ہے یا حیض نہیں آتا. تو اس مسئلہ میں 3 اقوال ہیں. امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ جی یہ ہے کہ حامل کو حالت حمل میں حیض اس کا رک جاتا ہے، اور وہی حیض جو ہے ناف کے ذریعے سے بچے کی غذا بنتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحامل تحیض، کہ حامل کو بھی حیض آتا ہے. 2 یہ مسلک ہو گئے. باقی امام مالک رحمہ اللہ کا تیسرا مسلک ہے فیہ روایتان عن مالک. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت جو ہے وہ آناف کی طرح ہے،
اور ایک روایت شوافی کی طرح ہے۔ مسئلہ ثلاثی ہے، اس میں اقوال 3 ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ امام گویا اس آیت کے تفسیر کو کتاب الحیض میں لا کر کے یہ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حنابلہ کی تائید فرمانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معنی یعنی حامل کو حیض نہیں آتا، حامل کو حیض نہیں آتا، تو گویا کہ یہ ترجمہ رکھ کر کے وہ احناف کی موافقت فرما رہے ہیں۔ یا ترجمے کا ایک دوسرا غرض بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی آپ یہ بات سمجھیں کہ کتب گنگوئی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مخلقہ و غیر مخلقہ کی 2 معنی ہیں، ان 2 لفظوں کی 2 معنی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مخلقہ کے معنی ہے تام الخلقت، کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق بالکل کامل تام سب کچھ بن جائے تو یہ تام الخلقت ہے۔ غیر مخلقہ کے معنی یہ ناقص الخلقت، کہ تخلیق تو بنے پر تھوڑا کہیں سے نقص رہ جائے۔ ایک ان 2 لفظوں کی یہ معنی ہے، اور دوسری معنی 2 لفظوں کی یہ ہے کہ مخلقہ کی معنی ہے یعنی قلیل الخلقہ، کہ بچہ تو بنے رحم میں لیکن اس کے تھوڑے اعضاء بن جائیں، مطلب تھوڑے انگلیاں بن گئیں، یا یہ ہے کہ تھوڑا ہاتھ بن گیا یا تھوڑا پاؤں بن گیا، باقی کچھ بھی نہیں بنا۔ یہ ہے مخلقہ، کہ کم از کم تھوڑا بہت وجود میں آیا لیکن قلیل الخلقت ہے، اس کی تخلیق بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور غیر مخلقہ کی معنی ہے معدوم الخلقت، کہ سرے سے اس کا بنا ہی کچھ نہیں، جڑا ہی نہیں۔ تو اب اس لحاظ سے غیر مخلقہ کی معنی معدوم الخلقت اور مخلقہ کی معنی قلیل الخلقت۔ تو ان 2 لفظ جو ہیں، پہلے میں نے آپ کو ان کی معنی بتائی، دوسری معنی بتائی۔ اب اگر آیت کریمہ میں پہلی معنی لی جائے تو پھر ترجمے کا غرض یہ ہوگا کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مخلقہ بنے یا غیر مخلقہ بنے، تام الخلقت ہو یا غیر تام الخلقت ہو، دونوں حکم میں برابر ہیں۔ یہ سیان دونوں حکم میں برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بچہ مخلقہ یا غیر مخلقہ اگر وضع حمل ہوگا اور بچہ ماں کے پیٹ سے آ جائے گا تو اسی کے بعد جو خون ہوگا وہ خون نفاس والا ہوگا۔ مخلقہ کے پیچھے جو خون آئے گا وہ بھی نفاس ہوگا، غیر مخلقہ کے پیچھے جو خون آئے گا وہ بھی نفاس ہوگا۔ اس طرح عدت کے احکام میں بھی برابری ہے، کہ اگر یہ مطلقہ ہوگی یا متوفی عنہا زوجہا ہوگی اور یہ حاملہ تھی، اب بچہ اگر باہر آ گیا، مخلقہ ہے تب بھی عدت پوری ہو گئی، غیر مخلقہ ہے تو بھی عدت پوری ہو گئی۔ تو انقضاء العدت، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ نفاس